اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرے سامعین گرامی، ناظرین گرامی، واجب القدر، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم آج آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 کو بیان کر رہے ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواہن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم۔ هو الذی، وہ جس نے خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما جو جس، فی الارض زمین میں، جمیعاً سب کچھ، ہر چیز، ثم استوى پھر قصد کیا، پھر رخ کیا، الی السماء آسمان کی طرف، آسمان کا، فسواہن تو ان کو ٹھیک بنا دیا، شکل میں بنا دیا، سبع سماوات سات آسمان، سات آسمانوں، وہوا اور وہ، بکل شیء ہر چیز کو، ہر شے کا، علیم خوب جاننے والا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے جس نے زمین میں موجود ہر چیز تمہارے لیے پیدا کیا۔ ثم استوى الى السماء فسواہن سبع سماوات، پھر آسمان کا رخ کیا تو انہیں سات آسمانوں کی شکل میں بنا دیا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ یہ ہمارا وہ ترجمہ اور الفاظ معنی تھے۔ اب ہم تجزیہ ترکیب کی طرف جاتے ہیں۔ ہوا یعنی مبتدا ہے، الذی اسم موصول ہے، اس کے لیے خبر ہے۔ الذی کیونکہ خبر بھی ہے، اور پھر آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ خبر کا جو محل اعراب ہوتا ہے، یا نقش کہیں یا محل یا اعراب کہیں، وہ کیا ہے؟ مرفوع یعنی اس کا محل اعراب ہے۔ خلق فعل ماضی ہے، خلق یخلق ثلاثی مجرد، لکم جار و مجرور اسے خلقہ کے متعلق ہو جائے گا، تو یہ جو ہے خلقہ یعنی یہ جملہ خلقہ فعل اور ہوا فاعل، یہ جو ہے جملہ فعلیہ ہو کر الذی جو موصول ہے اس کے لیے صلہ واقع ہوگا۔ لہذا نہ موصول کا کوئی محل اعراب ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے صلے کا، کیونکہ یہ نحویوں کے نزدیک یہ قانون ہے۔ ما اس خلقہ کے لیے مفعول بہ ہے، تو لہذا اس کا محل اعراب منصوب ہونا ہے کیونکہ مفعول بہ ہے۔ فی الارض کیونکہ یہ جار و مجرور ہے، تو یہ ایک فعل محذوف عام کے متعلق ہوگا کہ وہ کیا ہے؟ ثابتن ہے، کائنن ہے، حاصلن ہے، یا استقرہ، اور یہ یعنی کیونکہ جو میں نے ترجمہ کیا ہے کہ وہ زمین میں موجود، یعنی یہاں پہ میں نے موجودن کو لیا ہے جو اس کے متعلق ہے، جمیعاً یہاں پہ حال ہے، تو لہذا حال محلہ کیا ہوتا ہے؟ وہی منصوب ہوتا ہے۔ ثم عطفہ ہے، استوا یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے باب افتعال ہے، تو افتعال ہے، اور لفیف مقرون ہے اور مضاف ہے۔ الی السماء جار و مجرور متعلق اسے استوا کے ہو جائے گا، اور یہ کیا ہو گیا؟ یعنی یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو یعنی یہاں پہ یہ جو صلہ تھا، یہ صلہ اس کے لیے موصول الذی کے لیے تھا، تو اس کا محل اعراب نہیں تھا، تو یہ عطف ہو رہا ہے اسی پر، تو لہذا جب معطوف ہے یعنی جب عطف کا جو پہلے والا جملہ ہے اس کا محل اعراب نہیں ہے، تو اس کا محل اعراب بھی نہیں ہے۔
فسواہن، یہ پھر فا عاطفہ ہے، سوا فعل ماضی ہے، ہو مفعول ہے، اور نون کیا ہے؟ جم کی علامت ہے، تو لہذا یہ پھر وہی اسی پہ کیا ہو جائے گا؟ عطف ہو جائے گا۔ سبع یہ مفعول ثانی ہے، یعنی دوسرا مفعول ہے سوا کے لیے، تو یہ مضاف ہے، اور سماوات جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ یہاں تک یہ ہو گیا۔ اب یعنی یہ بھی اس کا محل اعراب نہیں ہے، کیونکہ یہ استوا کا معطوف علیہ ہے۔ وہ ہوا، یہاں پہ آپ واو کو دو صورتوں میں لے سکتے ہیں، ایک واو کو آپ عاطفہ بنائیں، ایک واو کو آپ کیا ہے یعنی حالیہ بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ عاطفہ بناتے ہیں اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے، اگر آپ حالیہ بناتے ہیں تو پھر حالانکہ وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے، تو لہذا یہ وہ ترجمہ ہو گیا۔ اب یہاں پہ ہوا مبتدا ہو گیا، بکل شیء یعنی بکل جار و مجرور اس علیم خبر کے متعلق ہے، کل مضاف ہے، شیء مضاف الیہ ہے، تو لہذا دیکھیں جو مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے اس کا بھی محلاً کیا ہے؟ اعراب کیا ہے؟ وہ مجرور ہونا ہے، تو لہذا اب خبر کا بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے محلاً مرفوع ہونا ہے، تو اب یہ پورا جملہ کیا ہے؟ آپ اس کو حالیہ بنائیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یعنی حال واقع ہوگا تو منصوبی ہوگا، اگر اس کو عطف باندھتے ہیں تو پھر اس کا وہی محل اعراب نہیں ہے۔ تو یہ اب ہماری وہ تجزیہ ترکیب تھی۔ اب ہم چلتے ہیں پانچواں سبق انبیاء کی رسالت کے بارے میں۔ ہم نے کل 5 آیات کو بیان کر دیا تھا، آج ہم نے 5 آیات کو بیان کرنا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور بتحقیق ہم نے آپ سے پہلے پیغمبروں کو اپنی قوم کی طرف بھیجا، فجاؤہم بالبینات، وہ ان کیا کریں؟ ان کے واضح یعنی دلائل لے کر آئے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی جب رسول کو بھیجے گا خدا تو وہ واضح دلائل لے کر جائے گا نا، تو یعنی اس اپنی قوم کی طرف واضح دلائل لے کر آیا، یہ ترجمہ ہو گیا۔ اب دوسرے یعنی 7ویں آیت، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، تحقیق ہم نے یعنی واضح دلائل کے ساتھ رسول کو، یعنی ہم نے بتحقیق ہم نے پیغمبر کو بھیجا، یعنی رسولوں کو بھیجا، کیا؟ واضح دلائل لے کر آئے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمْ، اور ساتھ کتاب، اور ساتھ ان کے کتاب کیا ہے کہ وہ بھی نازل کی، یعنی ساتھ کتاب بھی نازل کی۔ اب 8ویں آیت، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور لیکن اللہ نے پیغمبروں کو لیکن اللہ چاہتا ہے کہ اپنے پیغمبروں کو کیا کرے؟ مسلط کرتا ہے واللہ علی کل شیء قدیر، اور وہ خوب یعنی ہر چیز پر قادر ہے، خوب قادر ہے۔ 9ویں آیت، انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک، ہم بے شک تحقیق ہم نے نوح کو اپنی قوم کی طرف بھیجا، یعنی اپنی قوم کی طرف رسول بنا کے بھیجا۔ ان انذر یعنی ان کے معنی بھی کیا جاتا ہے، یعنی یا کہ وہ اپنی قوم کو تنبیہ کریں، ڈرائیں۔
10ویں آیت انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، یعنی ہم نے آپ تمہاری طرف ایک رسول آپ پر شاہد بنا کر بھیجا۔ تو یہ 10ویں آیت کا ترجمہ تھا۔ انشاءاللہ یہ مطالب آپ لوگوں کے لیے اور ہمارے لیے مفید ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات ہمیں قرآن اور فرمان اہل بیت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔